آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں یہ موضوع بھی بہت اہم اور وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ آپ حضرات نے اخبارات میڈیا کے ذریعے سنا ہوگا، اس وقت حکومت کی طرف سے مدارس اسلامیہ پر شکنجہ کسا جا رہا ہے اور ان کی نگاہ مدرسوں کے تئیں ترچھی ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے یہ قلعے دین اسلام کا حصار، جہاں سے ہمیں قال اللہ اور قال الرسول کی صدا بلند ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، ان پر آج غیروں کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ یہ مدرسے، یہ مساجد، یہ دین کے قلعے، یہ اسلام کا بلند بالا عمارتیں یہ کیوں کر آفتاب و ماہتاب کی طرح چمک رہے ہیں۔ ان کی روشنیاں اور یہاں سے نکلنے والی نور پوری دنیا کو روشن اور فیضیاب کر رہی ہے ان وجوہات کی بنا پر، یا ان کے علاوہ اور بھی کئی وجہیں ہیں جن کی وجہ سے مدارس اسلامیہ پر شکنجہ کسا جا رہا ہے، مدارس اسلامیہ کو منہدم کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ ہم آج اسی کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ مدرسہ کیا ہے، مدرسہ کیا ہوتا ہے، مدرسے کی بنیاد کب پڑی، مدرسے کی تاریخ کیا ہے، مدرسے کا کردار اسلامی معاشرے میں، اسلامی سماج میں اور عموماً پورے معاشرے کے لیے مدرسے کا کیا کردار رہا ہے۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں کہ مدرسہ کیا ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مدرسہ جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات، اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغامات لوگوں کو بتائے اور سکھائے جاتے ہیں، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں قرآن سکھایا جاتا ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اور رہتی دنیا تک کے آنے والے تمام انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کے اصول بتائے ہیں، وہ طریقے اور وہ تمام کی تمام باتیں مدرسوں میں بتائی اور سکھائی جاتی ہے۔ مدرسہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آقا دو جہاں، سرور کائنات، فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا، نبی بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دے دی گئی، آپ پر وحی کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ میں ایک صحابی ہیں ارقم بن ابی ارقم، ان کے گھر میں، جسے ہم اور آپ دار ارقم کے نام سے جانتے ہیں، دار ارقم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ پر ایمان لے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ پر بیعت اسلام کر لیتا، آپ دار ارقم میں انہیں دین کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو احکامات آپ پر نازل ہوتے، وہ احکامات اور قرآن کی وہ آیتیں صحابہ کو دار ارقم میں سکھاتے تھے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہجرت تک۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت مل گئی کہ آپ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، تو جہاں مسجد نبوی بنائی گئی، مسجد نبوی کے بالکل متصل ایک چبوترا بنایا گیا، وہ چبوترا مسجد نبوی سے کچھ اونچا تھا، جس کو ہم اور آپ صفہ کہتے ہیں۔ جو لوگ حج اور عمرہ کر کے آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد وہ صفہ دیکھے ہوں گے کہ وہ صفہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ بنائی تھی تعلیم و تعلم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو لوگ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو احکامات آپ کو دیے گئے تھے وہ تمام احکامات اسی صفہ پر سیکھا کرتے تھے۔ وہ صفے کا معلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس صفہ کے طلبہ، اس صفہ میں پڑھنے والے لوگ حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ، ان کے علاوہ اور بے شمار صحابہ ہیں جنہوں نے اس صفہ سے علم حاصل کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کے زمانے کے بعد جہاں جہاں معلم کی ضرورت پڑی، جہاں جہاں دین سکھانے کی ضرورت پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کئی ایک کو معلم بنا کر کئی اطراف کے علاقوں کی طرف معلم بنا کر بھیجا، وہاں کے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے، وہاں کے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کی تشریح کی، جو شریعت کی آپ نے وضاحت کی تھی، ان تمام باتوں کو پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو پہنچانے کے لیے آپ نے بے شمار صحابہ کو وہیں سے دوسرے ملکوں کی طرف، دوسرے صوبوں کی طرف اور کئی علاقوں کی طرف روانہ کیا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا اور پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جس زمانے میں مدارس اور مکاتب کا نظام چل پڑا۔ ہم اور آپ جو مدرسے کی عمارتیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ بہت سارے مدارس، ان میں انڈیا میں سب سے مشہور مدرسہ جو ہے ام المدارس، ایشیا کی عظیم درسگاہ دارالعلوم دیوبند، ان کے علاوہ مظاہر العلوم سہارنپور، ندوۃ العلماء اور بے شمار مدرسے ہیں جن کی آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں، جن کی شکل بعد میں آئی ہے، لیکن مدرسے کا نسب، مدرسے کا سلسلہ باضابطہ اسلامی تاریخ، اسلامی دور سے صفہ نبوی سے شروع ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مدرسہ چل رہا ہے اور قیامت تک یہ چلتا رہے گا، لیکن اغیار کی نگاہ، غیروں کی نگاہ ہمارے مدرسے پر ہے اور غیروں کی طرف سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے ہیں، ان مدرسوں میں نہ جانے کیا کیا سکھایا جاتا ہے، کیسی کیسی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ یاد رکھا جائے اس وقت سے لے کر آج تک مدرسے میں کوئی دہشت گرد نہیں پایا گیا ہے، نہ کوئی اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ مدرسے میں دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ مدرسے میں تو ایک انسان کو ہمدردی، رواداری، ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کا اور ایک دوسرے کی ضرورتوں کو پوری کرنے کا درد سکھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے رب کی اطاعت تم کیسے کرو گے، مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کیسے کرو گے، مدرسے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے تمہیں اگر اپنے ملک سے محبت ہے، اپنے ملک کی حفاظت تمہیں کس طرح کرنی ہے۔ غیروں کی طرف سے چاہے لاکھ الزامات آئے، ان تمام الزامات کی پرواہ کیے بغیر مدارس اسلامیہ کے منتظم، مدارس اسلامیہ کو چلانے والے لوگ، مدارس اسلامیہ کے تعاون کرنے والے لوگ، مدارس اسلامیہ کی ہر طرح سے کفالت کرنے والے لوگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک کرتے رہیں گے۔ یہ مدرسے، ان مدرسوں سے نکلنے والے علماء، حفاظ، ان مدرسوں کو قائم کرنے والے لوگ، خاص طور سے ہمارے ملک انڈیا اور بھارت میں ملک کی آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی کا کیا رول رہا ہے، تاریخ گواہ ہے۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کے علاوہ نہ جانے بے شمار علماء ہیں، بے شمار مسلم لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دھرتی کی حفاظت کے لیے، اپنے ملک کو
غیروں کی غلامی سے آزاد کرنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، یہ سکھایا جاتا ہے مدرسوں میں۔ لیکن اگر کچھ اور مٹھی بھر لوگوں کی طرف سے ہمارے مدرسے کے خلاف آواز اٹھائی جائے، یہ کہا جائے کہ مدرسوں میں ایسی تعلیم دی جاتی ہے جس سے ملک کی سالمیت کو خطرہ ہے، میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں فطور ہے، تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، تمہاری عقل سلب ہو چکی ہے، اپنے دماغ کا علاج کراؤ۔ مدرسے کا سروے شروع ہو چکا۔ اس سے پہلے بھی انگریز کے زمانے میں نے آپ کے سامنے تاریخ بتائی تھی، آپ کو کہا تھا کہ جب ام المدارس دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا، آزادی سے پہلے انگریزوں کی حکومت تھی، اس حکومت میں انگریزوں نے مدرسوں کی سروے کرائی تھی۔ ایک جج جو غیر مسلم تھا، انگریز کا پٹھو اور غلام تھا، وہ دارالعلوم دیوبند گیا تھا مدرسے کا سروے کرنے کے لیے اور یہ جاننے کے لیے کہ مدرسے میں کیا سکھایا اور کیا پڑھایا جاتا ہے۔ جب وہ مدرسے میں جا کر درس میں بیٹھا، استاد پڑھا رہے ہیں، طلبہ سامنے بیٹھے ہیں، استاد نے اپنی تقریر کو، اپنے سبق کو جاری رکھا۔ وہ انگریز کا پٹھو اور غلام درس کو سننے کے بعد اس تبصرے پر مجبور ہوا کہ مدرسے میں خالص ہمدردی کا درس دیا جاتا ہے، مدرسے میں ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں سہارا بننے کا درس دیا جاتا ہے، مدرسے میں اپنے رب کی اطاعت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں اپنے ملک سے محبت کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، مدرسے میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ تم انسانیت کی مدد کیسے کرو گی، مدرسے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان اور انسانیت میں فرق کیا ہے، انسانیت کا درس دیا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اگر ہمیں دین کی حفاظت کرنی ہے، اگر ہمیں اسلام کو باقی رکھنا ہے تو مدرسوں کو باقی رکھنا ہوگا، اگر ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے تو ان مدرسوں کی عمارتوں کو، مدرسوں کے شان کو، مدرسوں کی طرف اٹھنے والی انگلیوں کو ہمیں کاٹنا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ نہیں، آپ کے ذہن میں خرابی ہے، آپ کے دماغ میں خرابی ہے یا آپ کی جانکاری غلط ہے۔ مدرسہ اپنے وطن سے محبت کا، اپنے وطن سے وفاداری کا درس دیتا ہے۔ ارے مدرسے تو ہمیں اپنے رب سے ملنے کا طریقہ سکھاتا ہے، مدرسہ تو ہمیں اپنے رب سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، مدرسہ تو ہمیں اپنے رسول سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے، مدرسہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم ابو بکر سے کیسے محبت کرو گے، مدرسہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ عمر فاروق سے تم محبت کیسے کرو گے، عثمان سے محبت کیسے کرو گے، علی سے کیسے محبت کرو گے، حضرت فاطمہ سے محبت کیسے کرو گے، مدرسہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تم دین پر کیسے چلو گے، مدرسہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تم زندگی کیسے گزارو گے، مدرسہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایک دوسرے کے دکھ اور درد میں ایک دوسرے کا سہارا تم کیسے بنو گی۔ خاص طور پر ہم ملت اسلامیہ کے لیے مدرسہ سانس جس طرح ہمارے لیے ضروری ہے، ایک انسان کی حفاظت کے لیے، ایک انسان کے زندہ رہنے کے لیے جس طرح سانس ضروری ہے، سانس سے کہیں زیادہ مدرسے کی بقا اور مدرسے کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ ہمارے اس سانس سے کیا فائدہ جہاں ہمیں سانس لینے کا طریقہ ہی معلوم نہ ہو، ہمیں اس زندگی کا کیا فائدہ جہاں ہمیں زندگی کے جینے کا سلیقہ معلوم نہ ہو، ہمارے اس گھر سے کیا فائدہ ہمیں جس گھر میں رہنے کا طریقہ معلوم نہ ہو، ہمارے لیے اس کھیت کھلیان میں جانے سے کیا فائدہ جہاں ہمیں کھیت کھلیان میں جانے کا، وہاں سے غلہ اگانے کا، اسی کاشتکاری کا طریقہ معلوم نہ ہو۔ اس لیے
جہاں ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی سانس کی حفاظت کریں، اپنے گھر کی حفاظت کریں، اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے مدارس کی حفاظت کریں، اپنے مکاتب کی حفاظت کریں، اپنی مساجد کی حفاظت کریں، اور اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے تمام کے تمام لوگ متحد ہو جائیں، ایک آواز لگائیں کہ یہ مدرسے دین کے قلعے ہیں، یہ مدرسے، یہاں سے ہم اور آپ دین کی آبیاری کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے ہمیں ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ اگر یہ مدارس کا کیا کردار رہا ہے ماضی میں، سنو، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمیں مسجد میں نماز پڑھانے والا امام نہ ملتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمیں نقاب پڑھانے والا مولوی نہ ملتا، اگر مدرسے نہ ہوتے تو جنازے کی نماز پڑھانے والا حافظ نہ ملتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمیں نکاح خلا کے طریقے معلوم نہ ہوتے، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو حقوق زوجین کا ہمیں پتہ نہ چلتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو حقوق والدین، ماں باپ کا حق کیا ہے، ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر کیا حق ہے، وہ ہمیں معلوم نہ ہوتا، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارے سروں پر یہ ٹوپیاں نہ ہوتی، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہمارے چہروں پر داڑھی نہ ہوتی، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے ہماری ایمان باقی نہ ہوتے، اگر یہ مدرسے نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ جانے کس دھرم میں اور کس مذہب کو ماننے والے ہوتے۔ مدرسوں کی تاریخ، مدرسوں کا کردار ایسا رہا ہے ماضی میں کہ وہ اگر سنہرے حروف میں لکھا جائے، سونے کے پانی سے لکھا جائے تو اس سے کہیں زیادہ اس کو قدر، اس کو وہ مقام ملنا چاہیے جو مدارس نے ماضی میں کر دکھایا ہے، اور انشاءاللہ مستقبل میں اس سے کہیں زیادہ اور اہم رول ادا کرے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اگر اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اگر ہمیں اور آپ کو اپنی آنے والی ذریت کو ایمان پر باقی رکھنا ہے تو ہمیں مدرسوں کی حفاظت کرنی ہوگی، اگر ہمیں اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں دین کو باقی رکھنا ہے تو ہمیں مدارس کو، مکاتب کو، مساجد کو باقی رکھنا ہوگا۔ اگر مساجد، مدارس اور مساجد منہدم ہو گئے تو علماء، حفاظ، مفتیان، مبلغان، مقررین، علماء، خطبہ، حفاظ کا دروازہ بند ہوگا۔ یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ جو حضرات زندہ ہیں، جب تک ان کی حیات ہے تب تک وہ کرتے رہیں گے، بعد میں آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا؟ ان مدرسوں سے نکلنے والے حفاظ، ان مدرسوں سے نکلنے والے علماء کرام، ان مدرسے سے نکلنے والے مفتیان کرام، ان مدرسوں سے نکلنے والے خطبہ، ان مدرسوں سے نکلنے والے مبلغان کرام ہمیں دین کے حلقوں میں، ہمیں دین کے جلسوں میں جا کر اپنے رب سے وصال کا طریقہ، اپنے رب کو منانے کا طریقہ، اپنے رسول کو راضی کرنے کا طریقہ، اپنے رسول سے محبت کرنے کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اگر یہ مدرسے باقی نہ ہوئے تو پھر ہم اور آپ کہاں سے سیکھیں گے؟ ماضی کی تاریخ بھی بہت ہی پرمضرت رہی ہے۔ اگر آپ ماضی کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کئی ملکوں کی تاریخ اٹھائیں، اسپین اور غرناطہ اور اندلس کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، وہاں کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی، اور اگر پڑھی نہیں ہے تو پڑھ لیں، کتابوں میں درج ہے کہ وہاں پہلے جو بڑے بڑے مدرسے، دین کے قلعے، اسلامی حصار اور اسلام کی بقا کے جتنے ادارے تھے، غیروں کی طرف سے ان تمام اداروں کو منہدم کر دیا گیا، ان تمام کو مسمار کر دیا گیا، ان تمام کو زیر زمین کر دیا گیا۔ پھر رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ وہاں کے لوگوں کے دل و دماغ سے رسول سے محبت کا طریقہ، اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ چھین لیا گیا۔ اور ہمارے ملک میں بھی
اس ناپاک ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں ہوش کا ناخن لینا ہوگا، عقل و دماغ سے سوچنا ہوگا، سوچ کر ہمیں ایک مضبوط و مستحکم فیصلے اور تجاویز کی ضرورت ہے، اور ہمیں اپنے کردار کو صالح بنانے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے وقت میں اپنے معاشرے، اپنے سماج اور خود اپنے آپ کی پہلے سے کہیں زیادہ پاکیزہ اور صاف ستھرا بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ برادر وطن کو دکھانا ہوگا کہ ہم اور ہماری ملت اسلامیہ دیش بھکتی کا، اپنے ملک سے محبت کا کیا درس دیتا ہے۔ ہمیں ایک انسانیت کا، ایک دوسرے کے دکھ درد میں سہارا بننے کا کس حد تک ہمیں گنجائش ہے اور ہمیں درس دیتا ہے، ہم وہ کر کے دکھائیں۔ وہ عملی جامہ، وہ عملی نمونہ ان کے سامنے پیش کریں گے تو وہ سوچنے پر مجبور ہوگا، کہنے پر مجبور ہوگا، لکھنے پر مجبور ہوگا کہ نہیں، یہ مدرسے، ان مدرسوں سے نکلنے والے طلبہ، ان مدرسوں سے نکلنے والے حفاظ، ان مدرسوں سے نکلنے والے علماء لوگوں کو انسانیت کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھاتے ہیں۔ یہ مدرسے دہشت گردی کے اڈے نہیں ہیں۔ ہمیں قانونی اعتبار سے، ملک کے رول اور قوانین کے اعتبار سے ہمیں اس کی اجازت ملتی ہے، ہمیں اس کی اجازت ہے کہ ہم اپنی شریعت کو، اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے اسلامی ادارے کھول کر، اسلامی تنظیم کھول کر ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیم دے سکیں۔ ہمیں اس کی اجازت ہے۔ ہم اسی اجازت کی روشنی میں، اسی رول کی روشنی میں اسلامی مدرسے، اسلامی ادارے، اسلامی مکتب چلاتے اور چلتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ جس دن اس صفحے ہستی سے، اس زمین سے مدارس کا وجود، مساجد کا وجود، اسلامی اداروں کا وجود ختم ہو گیا، یہ سمجھ لیں کہ دنیا بہت جلد فنا ہو جائے گی۔ جب تک آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اس دھرتی پر اگر ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا باقی ہوگا تب تک یہ دنیا قائم رہے گی، اور جب اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو چکا، اللہ کی بڑائی بیان کرنے والا، اللہ کی عظمت کو بیان کرنے والا، اللہ کی تقدیس کو بیان کرنے والا دنیا سے رخصت ہو گیا تو یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم، بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان اور بھارت میں مدرسوں کا وجود ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ مدرسے کسی نہ کسی شکل میں باقی رہیں گے۔ غیر چاہے کتنی ہی کوشش کر لیں، کتنے ہی آزمائش، کتنے ہی حیلے اور تدبیریں اختیار کر لیں، جب اللہ تبارک و تعالی کسی کی تدبیروں کو ناکام کرنے پر آتے ہیں تو انہیں بھنک اور احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی مرضی سے ہے کہ جب تک اللہ تعالی نہیں چاہتے تب تک کہیں کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی سے ملک بھارت میں مدرسوں کا وجود ہے، اور جب تک اللہ کی مرضی ہے تب تک یہاں مدرسے قائم رہیں گے، اور جب اللہ کی مرضی بدل جائے گی، اللہ کا منشا بدل جائے گا، اس وقت میں اللہ کو اختیار ہے جو چاہے ہو۔ اس لیے آخر میں یہی کہوں گا کہ ہم اور آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمیں اپنے دین کو، اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے ہمیں کس قدر اور کس حد تک منظم اور مستحکم ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد میں کام آنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں ہمیں اپنے اصلاح کی ضرورت ہے،
ہمیں اپنے معاشرے کو صالح بنانے کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسرے کو انسانیت کا درس دینے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم قوانین کے، شریعت کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو فالو کریں گے، اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر مضبوطی کے ساتھ اور مستحکمی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔